جو قومیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کو فراموش کر کے ایسے گروہ کو جس کو نبی کی ذات مبارک نے خوارج کا نام دیا ان کی نشانیاں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ یہ کفار کی مدد کریں گے، اوکے، اور مسلمانوں کو ماریں گے۔ آج عجیب بات ہو رہی ہے، ایک طرف تو طالبان کو خوارج بھی کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف بہت سارے اینکرز، بہت سارے جرنلسٹ، بہت سارے یہ جو مادر چوت قسم کے ہیں وہ آ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے رشیا کے بعد پھر کیا کہتے ہیں امریکنز کے خلاف جہاد بھی کیا۔ اگر خوارج ہیں تو جہاد ان کے نصیب میں نہیں، یا تو آپ ان کو خوارجی کہو یا پھر جہادی کہو، یہ بیچ میں کون سی آپ نے لٹکا کے رکھی ہوئی ہے؟ تو جہادی تو یہ ہے نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہادی کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا عقیدہ ہے ان کا۔ ایک طرف کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، شیعہ کو مارو جنت میں جاؤ، دوسری طرف صدر مر گیا ہے ان کا تو یہ جناب جا کے اس کی فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اس کی قبر پہ دعا کر رہے ہیں جا کے، اور اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اوکے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ خود نہیں جانتے کیونکہ یہ جاہل ہیں، اور جاہل جو ہیں وہ شریعت کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ تو یا تو کہیں کہ شیعہ کی جو میت پہ جانا اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے لیے فاتحہ کرنا، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونا جو ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق درست ہے۔ عجیب بات ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں، ایک طرف جب وہ ملا عمر ہم جنس باز کی جب وہ حکومت تھی تو اس نے پاکستان کے را کے ساتھ مل کے جتنے بھی دیوبندی جو تھے، جو شیعہ فرقہ وار، ریاض بسیرا اور ان کو کہتے تھے جاؤ شیعہ کو مار کے آؤ کہ وہ کافر ہیں، انعام بھی ملتے تھے اور سارا کچھ۔ تو اب دوسری طرف ایک شیعہ مر گیا ہے تو یہی لیڈرشپ جو ہے پوری طالبان کی وہاں جا کے اس کی وہ جو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مر گیا تھا اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ایک بھی دیوبندی عالم دین نے پوری دنیا کے جو ہے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ یہ شیعہ کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی ان کے عقیدے کے مطابق۔ یعنی جو اپنے ہی عقیدے کو نہیں سمجھتے وہ کیا جہادی ہوں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، بھائی یہ جو طالبان ہیں جو دو کلمے بھی نہیں جانتے، یہ جہاد کی کال کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو دے بھی نہیں سکتے شرعی طور پر۔ سب سے پہلے تو بتانا پڑتا ہے کہ جہاد کیوں ضروری ہے، اب یہ بتائیں کس لیے ضروری ہے۔ تو وہاں جو امریکنز بھی آئے تھے تو یہ ان کی رضامندی سے آئے تھے، ان کے پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، اور یہ کبھی بھی امریکہ کے دشمن نہیں رہے، کبھی بھی انہوں نے جنگ نہیں کی امریکہ کے خلاف۔ یہ صرف اور صرف ایک فریب تھا، ایک فالس فلیگ تھا، یہ ایک پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے امریکن کو جواز فراہم کرنا تھا کہ وہ وہاں آئیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کا کتنا آج تک نقصان ہو رہا ہے 9/11 سے لے کے آج تک، اس کا تاریخ بتائے گی۔ ابھی بھی بہت سارے فیکٹس لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ آج ایسی اوپینین، پبلک اوپینین بھی دی جا رہی ہے کہ طالبان کو جہادی بھی کہا جا رہا ہے، اور
اسلامی شریعت نافذ کرنے والا بھی کہا جا رہا ہے. تو دوسری صورت میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر اپنی بات کو لاگو کر رہے ہیں جو عین کفر ہے. یہ ہم جنس باز خوارج کا ٹولہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جہاد کیا اور جب قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن کی سرزمین کے لیے جو ہے اس کے دفاع کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جہاد کیا. حالانکہ جہاد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، سرزمین کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اب انہوں نے کس کے نام پر؟ جہاد صرف اور صرف مخصوص ہے اللہ کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کو ریلیٹ ہی اللہ سے کیا جا سکتا ہے، سرزمین سے کہاں کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا یا اپنے وطن کے لیے؟ اور اگر یہ جہادی ہیں اور اگر یہ شریعت کا ہی وہ ٹنڈورا پھیرتے ہیں کہ جی ہم نے شریعت کے اوپر فالو کیا، یہ کیا، تو اگین شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ دو کلمہ گو کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو اس کو گفت و شنید کے ذریعے کرو، سیٹل کرو، نہ کہ خود کا بمبار بھیج کر. بتائیں کس بات کو مانو گے؟ تو بالکل اگر طالبان کی لیڈر کی جگہ میں ہوتا تو سب سے پہلے یہ میں کہتا کہ جی ہمارے جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں، کیونکہ یہ سارے ارد گرد کے مسلم ممالک جو ہیں وہ اسلامی خطہ ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو آپس میں بیٹھ کے پیار محبت سے، بھائی چارے سے ایک مسئلے کو سیٹل کرو. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا ایسی کوئی بات کی، کوئی انویٹیشن دی کہ آئیں جی پاکستان اور ہم آپ کے ہمارے جو بھی ہیں ہم بھائیوں کی طرح بیٹھ کر. تو پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے فیور کی ہوئی ہے تو اس کو یاد رکھو. کیا انہوں نے کبھی بھی شکریہ ادا کیا پاکستان کا؟ یہ تو اسلامی جو مسلمان ہے اس کی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو ایٹومیٹکلی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن پہلے دن سے ہی ان کی باڈی لینگویج جو ہے پاکستان کے اگینسٹ تھی. لیکن یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم یہاں کچھ اور سمجھ رہے تھے. تو یہی نکات جو ہیں ہمیں ان سے ہی ایک منافق کی اور ایک مسلمان کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ منافقین کا ٹولہ ہے اور منافقین کبھی بھی کیا بولتے ہیں جہادی نہیں ہو سکتے. تو یہاں کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیے مین سٹریم پاکستان جو ہے وہ ہرگز اور ہرگز دیوبندی مکتبہ فکر کا جو ہے وہ پیروکار نہیں ہے. اکثریت یہاں بریلوی سنی عقیدے کے فالوور ہیں اور پھر اس کے بعد اہل تشیع ہیں. تو طالبان کیونکہ وہ مسل کی تعصب بہت زیادہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا اپنا مسلک کیا ہے، تو لیکن کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں. دیوبندی بھی کیا ہے؟ یہ ایکسٹریم فارم ہے جو کہ خوارج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو پاکستان ہوتا یا نہ ہوتا، یہ ایک بہت بڑا کلیش جو ہے جیسے جیسے طالبان جو ہیں وہ پاور میں آتے جائیں گے اور طاقتور ہوتے جائیں گے، نسلی تعصب، لسانی مسائل وہ ایک طرف، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایڈوانٹیج تو لیتے ہیں کہ پشتون اور یہ نیشنلزم کی بات سرعام کر رہے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا مسلمان ہو یا پٹھان ہو یا مسلمان ہو یا پنجابی ہو. ہماری قوم نے تو، ہمارے دین میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو بہرحال اگر
मुसलमान हो तो सब भाई भाई हो। ये नहीं हो सकता कि आधे मुसलमान और आधे पंजाबी और आधे मुसलमान और आधे पठान। खैर, क्योंकि ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर मुसलमान बनो। इस्लाम के कानून के तहत जो है, किसी कलमा गो को, क्या काफर को भी ये ना कहो कि ये काले स्याह हैं, ये दाल खोर हैं, ये हीरा मंडी की औलाद हैं, ये जनाब बुज़दिल हैं, अंग्रेज़ की औलाद हैं, हिंदू की औलाद हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को समझने से ताल्लुक़ रखती हैं कि इनका जो कहना कुछ और है, करते कुछ है। क्या कहते हैं, हाथी दांत वाला मामला है। तो इसलिए पाकिस्तान एक रियासत के हिसाब से अगर हम इसको भी बीच में निकाल दें तो बड़े सगीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं सुन्नी, और वो किसी भी देवबंदी मूवमेंट को हरगिज़ और हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है असल मसला क्या है। ये बदनसीबी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे सुन्नी मसलक जो हैं उन्होंने तालिबान को ग्लोरीफाई किया और उनको कहा कि ये जहादी हैं, ये जिनमें वो हरामुल नस्ल, क्या नाम है, मुफ्ती मुनीब अब्दुल्ला कंजर या खादम कादियान हरामज़ादा, इस किस्म के लोगों ने आके कौम को गुमराह कर दिया। जबकि मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ और सबूत देता हूँ कि ये सुन्नी मूवमेंट नहीं है, ये देवबंदी मूवमेंट है, और देवबंदी भी उस तबके से जो बिल्कुल जाहिल हैं। ओके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के देवबंदी जो हैं वो इनकी निस्बत दीन से ज़्यादा फ़हम रखते हैं, शरीयत को ज़्यादा समझते हैं। इनको क्या पता। तो ये अगर अपने ही और जैसा कि तालिबान जो है वो दावा करते हैं कि हमने शरीयत नाफद कर दी, हम इस्लाम के तरफदार हैं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फरमान को नज़रअंदाज करके अल्लाह ये कहता है कि मुशरिकीन जो हैं वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ओके, मुशरिक। तो इन्होंने आते ही अपना इत्तेहाद हिंदुस्तान के बुत परस्त मुशरिकों के साथ किया या ना किया। ये कहा कि नहीं कहा कि भी हम जो हैं वो अपनी फ़ौज मुशरिकीन से बनवाएंगे। जितने भी मुशरिक थे वहाँ पर, जिनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो जंग के दौरान तबाह हो गई थी या कब्ज़ा हो गई थी, इन्होंने सबसे पहले हिंदुओं को और ये वो जनाब मुशरिकीन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार ये किया। अपने लोगों को कंपलसेट नहीं किया, मुसलमानों को सबसे पहले मुशरिकीन को आज ही अपने कारोबार भी संभालो। और ये भी ज़ाहिरी बात है, ये एक प्लान के तहत आए हैं, ये एक मंसूबे के तहत आए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं कि जनाब नाम आप शरीयत का ले रहे हो, तौहीद परस्ती का दावा कर रहे हो और दोस्तियाँ उनसे कर रहे हो जो तौहीद की ज़िद हैं, जो बुत परस्त हैं। इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कि देता है। इन्होंने आते ही सब, ये और बात है कि हमारे लोग नहीं समझ सके। इवन ताकत में आने से पहले तालिबान की लीडरशिप जो है सरे आम मिडल ईस्ट में और इधर उधर हिंदुस्तान के डेलीगेशन और वज़ीरों के साथ और उनके फ़ौजी एक्सपर्ट्स के साथ मिलते रहे, और हम ये कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं। तो बहरहाल जी, ये अब जैसे मैं पहले बयान करता हूँ, इन्होंने किस लिए जनाब अब वो मुफ्ती तकी उस्मानी दे ना फतवा कि मरकज़ शिरक को तालिबान ने जो है वो वहाँ का अफ़गानिस्तान के दरिया काबल का, जिसको वो मुक़द्दस पानी समझते हैं हिंदू, वो भेजा, मिट्टी वहाँ की भेजी, और भी पता नहीं क्या क्या भेजा होगा। लेकिन यानी कुफर में राज़ी होना भी तो कुफर है ना।
شرک میں راضی ہونا، یہ آپ تحفہ جب کسی کو بیچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اسے راضی ہیں. تو اب کسی مولوی نے، دیوبندی مولوی نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں دیا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. پھر یہ کہتے ہیں اچھا ہم نے شریعت کا نفاذ کر دیا. بھئی شریعت کا تم نے نفاذ کیا ہے، جس صدر کیا نام تھا اس کا، حامد کرزئی، اس کے زمانے میں 1-2 ملین افغان تو ضرور مارے گئے ہیں، لاکھوں سے لے کے ملین تک. یہ سربراہ تھا. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مرے تو میں رسپانسیبل ہوں. اور یہاں حامد کرزئی کے وقت میں، کیونکہ وہ سربراہ تھا، کتنے مسلمان افغان مارے گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اگر شریعت کا ہوتا تو اس کو عدالت میں لے کے آتے، قاضی کے پاس لے کے جاتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے جو ہے کفار نے آ کے مسلمانوں کو شہید کیا، یہ کیا. وہ اس کے اوپر شرعی مقدمہ چلتا، قصاص یا پھر سزائے موت کا فیصلہ کیا جاتا. یہ دین ہے. لیکن وہی جس کے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے افغان مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ آج طالبان کا ڈارلنگ بنا ہوا ہے. از اٹ اسلام؟ کیا ہے، عادل کیا نام ہے اس کا، یا وہ طاہر خان اور اس قسم کے لوگ جو آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں جی انہوں نے شریعت نافذ کر دی ہے. چلو تم جو طالبان تو نہیں جواب دیں گے، تم بتاؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو، کیا یہ شریعت ہوتی ہے؟ تو آئندہ سے یہ بکواس بند کرو کہ انہوں نے وہاں شریعت نافذ کر دی ہے. یہ تو اصول ہی نہیں ہے شریعت کا. تو یہ شریعت کا مذاق اڑانا، اسلام کو جگ ہسائی کا مذہب بنانا، تعلیم نہیں لے سکتی عورتیں، ڈاکٹر نہیں بن سکتی، یہ جناب وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، عجیب عجیب قسم کے. اور ساری دنیا میں جو ہے اسلام کی جاگ ہسائی ہوتی ہے، اور اسی جاگ ہسائی کے جو ہے امریکہ ان کو پیسے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. تو بہرحال دیکھیے جی، میں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ طالبان کو ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان جو ہے نا وہاں دی گئی ہے، اور طالبان کی پہلی قیادت بھی اور آج کی بھی یہ تمام کے تمام اینٹی پاکستان ہے، اور یہ شروع سے ہی ہیں. طالبان تھے یا نہیں تھے، when it's come to the Afghans they don't want پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو دنیا کے نقشے پہ رہے. یہ ان کا ایک ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ان کی آزادی ہے، جو خیال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب ختم ہو جائے گا تو ہم گوادر اور یہ سارے تک ہمیں سی پورٹ بھی مل جائے گی، اور پھر یہ ان کا سب کا یہی نظریہ ہے. وہ پاکستان کو قبول نہیں کرتے، بھائی نہیں کرتے. یہ کوئی بدو بدی ہے ہم ان کو کہیں کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں، یہ وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آزادی ہے. آپ اگر ان کو قبول کرتے ہو تو کرو. آپ کو تو وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں، ہمارے اس ملک کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہاں کے عوام کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو جی ہم بھائی بھائی ہیں، یہ ہے وہ ہے. نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھا جائے. جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ بالکل اور بالکل جو اصل ہدف ہے، جو 9/11 بھی ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی کنٹری اس قابل نہ ہو کہ اس کے دفاعی ادارے مضبوط ہوں. اور سونے پہ سہاگا اگر آپ کے پاس نیوکلیئر کیپیسٹی ہے تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی ایک ٹیم جو ہے طالبان کی صورت میں لا کے رکھ دی ہے، جن کا ہدف پاکستان کو جو ہے وہ بالکل ڈی سٹیبلائز کر کے، وہ کوئی میاں والی تک طالبان پہنچ جائیں گے، کوئی پشاور کے آگے پہنچ جائیں گے، کوئی بلوچستان کے اوپر حملے کر دیں گے، یہ وہ، اور یہ کہیں گے لو جی یہ تو دہشت گردوں کے ہاتھ میں ایٹمی اثاثے چلے جائیں گے، اور پاکستان کے قادیانی جرنیل جو ہیں وہ کہیں گے جی آؤ لو، یہ تو لو.
یہ ایک منصوبہ دیکھیے، ہم تاریخ ہمارے سامنے ہے، آج 10-20 سال کی تاریخ دیکھ لیں کہ انہوں نے بغیر گولی چلائے جو ہے مسلمانوں کے ایسٹس تباہ کر دیے، بغیر کوئی صرف اور صرف کاغذ کے ہتھیار کو استعمال کر کے، اور ان کے جرنیلوں کو، ان کے سیاستدانوں کو خرید لیا ہے، کیا لیبیا میں ہو، کیا شام میں ہو، کیا عراق میں ہو، اور یہی حال جو ہے باقی ماندہ ممالک میں بھی کر رہے ہیں وہ، یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے فوجی جرنیل زیادہ تر جو ہیں وہ قادیانی ہیں، اس لیے یہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بلوچستان بھی اگر پاکستان سے کٹ گیا تو یہ آلریڈی تب بھی قادیانیوں کی ہی وکٹری ہے کہ وہ بلوچستان میں آسانی سے کیا بولتے ہیں آمدیہ ریاست بنا لیں گے۔ تو جب ہمارا اپنا ملک کا دفاع مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھیے میں کم از کم جب سے طالبان آیا میں نے پہلے دن سے کہا کہ ڈیلے کرو گے یہ دن بدن مضبوط ہوتے جائیں گے اور آپ کو ڈنڈا دیں گے، آپ دیکھ لیں۔ یہ تو بہت پہلے فل فلیج آپریشن کرنا چاہیے تھے، اوکے، لیکن انہوں نے طالبان کے ساتھ یا افغانوں ان کے ساتھ جو اللہ کی نہیں مانتے تمہاری کہاں مانیں گے، جو 20-25-40 سال ادھر رہنے کے بعد بھی آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ آپ سے کیسے ریکویسٹ، وہ آپ کو کیسے کہیں گے کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کرو یا ان کو غزنی لے جاؤ؟ کیا غزنی سے وہ پاکستان نہیں آ سکتے کیا؟ واٹ از دس نان سینس؟ آج کل تو مطلب یہ اونٹ کا زمانہ نہیں ہے، ہاتھی کا زمانہ نہیں ہے کہ غزنی سے لشکر آتے آتے 15-20 دن لگ جائیں گے، بلکہ یہ جیٹ ایج میں ہم رہ رہے ہیں، وہ فوراً تو یہ ایسے فضول باتیں ہیں۔ تو بس جی، طالبان کو دیکھیے، جو میرا پہلا بیانیہ تھا جو آج بھی میری ویڈیوز میں ہے، طالبان کو پروجیکٹ یہی دیا گیا، یہی منصوبہ بندی کہ بھی پاکستان کو جو ہے آپ نے انگیج کرنا ہے ویسٹ بارڈر کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر قومیت، لسانیت اور مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ نے پاکستان کو کھوکھلا کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں وہ ایک حرام زادے، کیا نام ہے، شہباز شریف کا کیا ہے؟ پاکستان جائے گا تو اس نے فلائٹ پکڑ کے لندن چلا جانا ہے، یا یہ والا کیا نام ہے اس کا، جرنیلوں کا کیا ہے، ان کے اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں، یہ تو آسانی سے چلے جائیں گے۔ تو پھر ہم نے ہی دفاع کرنا ہے پاکستان کا، تو قوم جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرے، ایک نئی لیڈرشپ، مسلمان لیڈرشپ پیدا کرے جو ان سارے چیلنجز کو فیس کرے اور ان کے اوپر قابو پائے۔ یہ موجودہ صورتحال میں آئی بلیو یہ بہت ہی یہ گونگلوں سے مٹی اتارنے کا فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں جی، ایئر سورٹس کر دی اور یہ بمب مار دیا، واہ خان کا چکر چلا دیا، ریئلٹی تو یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان جو ہیں۔ آپ نے کوئی کنٹرول نہیں کیا، جب وہ جیسے ایرانیوں نے کیا تھا کہ مہاجرین آئے تھے ان کو پوری جو ہے کنٹرول میں رکھا گیا، یہ دیکھا گیا کون کیا ہے، کس کے کیا نظریات ہیں، اور ہر ایک کی ان کی انٹیلیجنس نے جو ہے ایک ایک چیز بنائی۔ یہاں ایسے شاؤنسٹ افغان آئے ہیں جنہوں نے جیسے ہی پشاور میں داخل ہوئے ہیں تو جناب نوجوان جو پشاوری ہیں ان کو دا پنجابیان فوج پاکستان پنجابی فوج دا سے اور وہ سن کے ظاہر ہے، تو وہ بہت حد تک جو ہے جو پولرائزیشن کرنی تھی ویسٹ کے پی کے اندر، وہ کافی حد تک کر چکے ہوئے ہیں، اوکے، لیکن ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں چیزیں جو آپ کی لیڈرشپ ان کو
اس قابل اگر کوئی ہو، کوئی بریلینٹ لیڈرشپ لائک ذوالفقار علی بھٹو، لیکن ان میں سے تو انہوں نے تو ایک ہی لیڈر پیدا ہوا تھا، اس کو پھانسی دے دی ہوئی ہے، اور اس کے نظریے پہ جو لوگ ہیں ان کی پیپل لائک می، ہماری سنتا کون ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، میرے سارے پچھلے ولاگز دیکھیں افغانستان کے بارے میں، جو میں نے کہا ہے کیا ایز اٹ از نہیں ہوا؟ تو یہ کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ فہم رکھنا کسی چیز کا، یہی تو سیاست ہوتی ہے۔ اور وہ مادر چوت کا یعنی عمران خان، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے جی میں پٹھان ہوں، میں یہ ہوں، تو میں ٹھیک ہے اگر تم پٹھان بھی ہو، اول تو مطلب ماں کی طرف سے تو پٹھان نہیں ہو بہرحال، لیکن پٹھان ہونا یا نہ ہونا اٹ ڈزنٹ میٹر، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو اللہ نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ اہل ایمان ہو تو سب کچھ ہو۔ بہرحال جی یہ تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ افغانوں کا کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو، بلکہ ان کی سب سے پہلی ترجیح یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تباہ برباد ہو، یہ ان کے جینز میں ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ تو اس کو اگر آپ نے جب ان کو موقع ملے گا، یا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے تو تاریخ سے سبق نہیں سیکھنے نا، تو اس لیے یا تو آپ جیلم تک ان کو دے دیں، کہہ دیں جی ٹھیک ہے اب تو ہم سے دوستی، پھر بھی وہ ویسے دوستی نہیں کریں گے، یہ بھی میں بتا دوں۔ تو یہ نوشتہ دیوار ہے، اور اس کو ہم پڑھ نہیں رہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تھرو آؤٹ ہسٹری میں پاکستان کی کریشن کی مخالفت کی ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو ابھی تک کوئی ایسا دور یا ایسی حکومت وہاں نہیں آئی جس نے پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ٹرمز اور پاکستان کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ کوئی نہیں آئی، اور مستقبل میں بھی نہیں آئے گی۔ اور ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہندوستان ہمارا سب سے بنیا سب سے، اور افغان تو ہمارے بھائی ہیں، اور یہ وہ تو انہوں نے جتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے، ایون پاکستان اور پاکستانیوں کے امیج کو بھی ہندوستان کے میڈیا کے اوپر اتنا نئی زور سے چلایا جاتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ٹیررسٹوں کی پشت پناہی کرتا ہے، لیکن افغانستان کا برسوں سے یہی بیانیہ ہے، پاکستان پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلانے والا ملک ہے، پاکستان یہ، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جواب کاؤنٹر بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ تو میں ہوں اپنے طور پہ، میں بتاتا رہتا ہوں، یہ وہ تاریخ بتاتا ہوں لوگوں کو، یہ وہ، اور اللہ کے فضل سے جو میرے پاس دلائل ہیں، وہ بڑے سے بڑا کوئی پٹھان ہو یا کوئی افغان ہو، کوئی بھی ہو، وہ شاونسٹ ہو، وہ لبرل ہو، وہ ملا ہو، میرے کسی بھی چیز کو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جھٹلا نہیں سکتے جو میں کہتا ہوں۔ تو ہمیشہ سے یہ دیکھیے، جب بھی وہ پاکستان کے اوپر آئے گئے تو یہ افغان نیچر ہے کہ وہ ہر الزام کا، ہر برائی کا جو ہے وہ خود انوسینٹ ہیں، انہوں نے خود تو کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، ساری غلطیاں پاکستان۔ اول تو یہ ہمیں چیز سمجھ نہیں، وہ دن رات ہی پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان نے پیدا کیے، یہ کیے، حالانکہ طالبان میں بتا چکا ہوں جس نے پیدا کیے، پھر یہ سب سے پہلے اس نے روبانی نے ان کو سپورٹ کی تھی، یہ تو اب وہ نہ مانے، اب اس چیز کو
یہ بالکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ اسیس نہیں کر سکے کہ طالبان جو ہیں وہ اتنے ہارڈ لائنر اور اتنے کٹر قسم کے وہابی آئیڈیالوجی لے کے اگر افغانستان کے اندر مضبوط ہو جائیں گے تو اس کا اثر پاکستان کے اندر جو ہے شدت پسندی میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہاں جو ہے تقسیم ہوں گی فرقہ واریت کے بنیاد کے اوپر، جو ہمارے ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ پنگا لیا. وہ ایک قادیانی مادر چود جنرل نصیر چلا گیا تو اس نے جا کے کہا یہ ہمارے بچے ہیں. تو اس کے بعد میں یعنی طالبان کا پہلا دور حکومت بھی پاکستان کے لیے آئیڈیل نہیں تھا. دیکھیے آئیڈیل تو ہوتا کہ پاکستان اور افغانستان کا کوئی ڈسپیوٹ جو تھا وہ ختم ہو جاتا، تو وہ تو نہیں ختم ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بھول جاؤ. ملا عمر نے کہا کہ یہ وہ کیا بولتے ہیں کنٹرول لائن جیسے کشمیر میں ہے ویسے یہ ہے، یہ تو ہمارے ملک ہیں. اور آج اگر کوئی آ کے اور یا مقبول جان یا اس قسم کے مادر چود حرام زادہ کتی کے بچے دلے وہ قوم کو یہ بتائیں کہ جی جناب وہ طالبان جب پاور میں تھے تو ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھا، یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے ہندوؤں کی اور کیا کیا بولتے ہیں زائنسٹ کی، یہودیوں کی. ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو پھر ہم یہی چیزیں دیکھ کے ہم آگے چلیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم نہیں کر رہے. تو اگین اینڈ اگین یہ سروائیول ہے پاکستان کی. اوکے افغان جو ہیں وہ تو بہت زیادہ پاکستان بیشنگ میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان ڈسٹیبلائز یا ختم ہو گیا تو اس کے اثرات افغانستان کے اوپر زیادہ منفی آئیں گے. لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ فوکس ہیں تعصب کی بنیاد کے اوپر، ان کی ہر چیز بنیاد کرتی ہے، تو وہ اس سے بالکل قطع نظر کہ اس کے اثرات افغانستان پہ کتنے منفی پڑیں گے وہ اس کو بھی کیئر نہیں کرتے. ہاں ایک بار پاکستان ختم ہو جائے پھر سب جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہو. یہ ان کی مینٹالٹی ہے، اور ہم کیا اسلام کی اور یہ وہ ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل غلط چیز ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے، فیکٹس کو سمجھنا. طالبان یا افغانوں کی غلطی نہیں ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم نہیں سمجھے تو یہ ہماری غلطی ہے. اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھے، ہماری غلطی ہے. دیکھیے ہندوستان کے لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا اب کہ پاکستان پہ سینکشن لگا دو. ظاہر ہے جب پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی تو پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے حکمران طبقے کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. غریب لوگ ان کو وہی سفر کریں گے نا. تو یہ اتنے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. اور جیسے میں بارہا بتا چکا ہوا ہوں، دنیا میں واحد ایک قوم ہے افغان جو پاکستان میں اگر کوئی زلزلے سے 100 لوگ مر جاتے ہیں تو وہ جشن مناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگلے زلزلے میں 200 لوگ، اور وہ پبلکلی یعنی آپ ان کی ٹویٹرز اور یہ دیکھیں جشن منا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کتنا بڑا مطلب کسی بھی، چلو ہم تو خیر مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں. اور ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے ان کی مینٹالٹی کو. پھر بھی وہ طاہر خان آ گیا یا دوسرا اور یہ آ گیا اور کہیں گے جی یہ دیکھیں افغان یہ ہیں، یہ انہوں نے یہ جی یہ ارے یار ان کا رویہ تو دیکھو. وہ کیا ہے عادل اور اس قسم کے لوگ آ کے تو بڑی وہ دفاع کرتے ہیں افغانوں کا اور طالبان وغیرہ کا. تو کبھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ افغان جو ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں اگر کوئی پاکستان غریب پاکستانی وہ زلزلے میں یا سیلاب میں مر جائے. جشن مناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگلے سیلاب میں اس میں 100 مرے ہیں تو اگلے میں 200 مرے. کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ جی جناب افغان جو ہیں ان کے شکوے ہیں، ان کی یہ ہے وہ ہے. کیا شکوے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے. اچھا مسلمان، اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرفوں، اگر کسی نے اچھائی کی ہے اس کا بھی ذکر کرے، اور اگر کوئی برائی کی ہے
تو چلو کرنا ہے تو وہ بھی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آج تک پاکستان کی اچھائی کو تو کبھی یاد نہیں کیا. ہمیشہ کہ جی ہمارے ملک کو کمزور رکھنا پاکستان کی پالیسی ہے. حالانکہ حملے یہ کرتے رہے ہیں، ٹیررزم یہ کرتے رہے ہیں، لیکن سارے الزامات ہمارے اوپر الٹا لگا دیتے ہیں. تو یہاں ہمارے بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، افرز سیاب خٹک، وہ دلہ جو ہے کابل میں بیٹھا وڈکے اور عیاشیاں کر رہا ہے، سرکاری مہمان ہے، اور وہی کابل کی گورنمنٹ جس کا یہ اسپوک مین بنا ہوا ہے وہ جناب، اور جو خود کو نیشنلسٹ اور پشتون قومی رہنما بھی کہتا ہے یہ وہ، تو ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پر بمبنگ ہو رہی ہے. کے پی کے میں سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، پٹھان ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کبھی ایک بیان تک نہیں دیا. ڈاکٹر نجیب کو جا کر نہیں کہا یار اگر بمب چلانے ہیں تو پنجابیوں کے اوپر چلاؤ، تم تو پٹھانوں کو ہی مار رہے ہو. ان میں اتنی قوم کی غیرت نہیں ہے، اور آج یہ بنے ہوئے ہیں قوم کے رہنما. یا تو کہیں کہ آغا وسیم جھوٹ بول رہا ہے کہ خاد نے یہاں بمبنگ کروا کے ہزاروں لاکھوں کیا بولتے ہیں پشتونوں کو پشاور میں اور ادھر ادھر نہیں مروایا. تو بالکل جی یہ جانتے تھے کون کون آدمی جو ہے وہ کابل سے نکلتا ہے بم لے کر اور وہاں چلا دیتا ہے، یہ جانتے تھے، بلکہ ان کے اپنے آدمی بھی تھے ان میں. آج یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کا بڑا دکھ ہے. یہی حال وہ ولی خان فیملی کا ہے. میں تو سچ بتاتا ہوں. تو یہ تمام حقائق جو ہیں ان کو سمجھے بغیر، تو بہرحال جی یہ افغان قوم وہ ہے جو کبھی بھی اپنے گناہ کو نہیں مانتی، کبھی بھی اپنی غلطی کو کبھی بھی نہیں مانتے. سارا جھوٹ تاریخ کہ جی ہم نے جہاد کیا، انگریزوں کو مارا، یہ کیا، کیا مارا. وہ آیا اس نے جا کے شاہ شجاع کو بادشاہ بنا دیا. اوکے، واپس آنے لگے تھے، آپ نے معاہدہ کیا. معاہدہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے ان کو ایمبوش لگا کے مارنا شروع کر دیا. اسلام کے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ آپ نے فکر نہیں کی، اور آپ جہاد کا نعرہ اس کو دے رہے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مسلمان ایسے نہیں کرتے، بہادر لوگ ایسے نہیں کرتے. اگر معاہدہ کیا ہے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سیف پیسیج دیتے ہیں، خواہ مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو. اب آپ نے اللہ کو جو ہے نا وہ ضامن بنا دیا ہوا ہے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے. تو کیا ایک طرف آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، آپ جائیں واپس پشاور، دوسری طرف آپ نے ان کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا. پھر اسی طریقے سے جو ہے دیکھیے ان کی جو تیسری جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے کتنی پارٹیسپیشن کی، کتنی جانیں دی، کتنی قربانیاں دی، میں بتا چکا ہوں. ان کی پوری تاریخ میں ایک لفظ نہیں ملتا. تو گالیاں دینے میں سب سے آگے کہ یہ پنجابی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. تو میں یہ بار بار اس لیے یہ چیزیں دہراتا ہوں کہ آپ سنیں یار، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ کہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی مادر چود ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. جتنا ڈیلے کرو گے، جتنا ہاف ہارٹیڈ جاؤ گے، اتنا آپ کو نقصان ہوگا. ملک کو بچانے کے لیے آپ کو ایکسٹریم پر جانا ہوگا، ادروائز آپ پیچھے ہٹیں. بلکہ ہٹنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پشتونوں میں ان کے کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بناؤ، ان کا کوئی پرائم منسٹر بناؤ. کیونکہ یہ تاثر بھی تو ظاہر کرو نا کہ یہاں پر پنجابی ڈومینیشن، حالانکہ نہیں ہے. پنجاب کے بھی مظلوم عوام اتنا ہی سفر کرتے ہیں جتنے کہ پٹھان یا دوسرے. ایک مافیا ہے قادیانی مافیا، وہ اس کا کنٹرول ہے پاکستان میں، اس کے اوپر بات نہیں. بس وہ اس کو نام کیا دے دیا ہوا، کور کیا، قادیانیوں کو بچانے کے لیے کہ جی یہ پنجابی ایسے کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی چیز جو اس کو آپ تعصب کی نظر سے دیکھیں گے، ایسا کریں گے تو وہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. ابھی کیا ہے، ابھی صرف یہی ہے جو میسج
میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جناب عالی یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، اور یہ طالبان کو پاور میں لانا. اب تو آپ سمجھ لیں کہ آغا وسیم جو کہہ رہا تھا برسوں سے وہی چیز آپ کے سامنے نکل آئی ہے. اور اب تو مادر چودو صحیح درست پالیسی بناؤ. یہ دیکھیے یہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور یہ جناب اپنا حسد بھی پاکستان سے پورا کر رہے ہیں، دشمنی. یہ نہیں باز آئیں گے، کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، جو مرضی کر لو. تو دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کو کہو جی ٹھیک ہے ہم پاکستان ریاست کے طور پر آپ کے حوالے کرتے ہیں، جو مرضی کرو اس کا، اور آپ جاؤ دبئی وغیرہ جا کے بیٹھ جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ بچاؤ پاکستان کو. تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ یہ بہت بہت بڑی سازش ہے. نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ پوری عالم اسلام کے خلاف سازش ہے، جس میں طالبان جو ہیں وہ بہت وائٹل رول پلے کر رہے ہیں. جو صہیونی منصوبے کے اوپر وہی کام کر رہے ہیں جو سیریا میں النصرہ اور داعش نے کیا ہے، کہ وہ پاکستان کے اثاثوں کو تباہ کرنے کا ایک ٹارگٹ یہی ہے. ساری چیزوں سے ہٹا کر ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی کنٹری کے پاس یہ نہ ہو. اب انہوں نے دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے طالبان اور یہ وہ، کیونکہ وہ سیریا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اس طریقے سے، وہ وہاں لیبیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اب وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں. تو اس کو بچانے کے لیے آغا وسیم کی جو لائن ہے اس کو فالو کرو گے تو شاید بچ جاؤ گے یقیناً، اور یقیناً ادروائز ہاف ہارٹڈ کوئی چیز کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا. تو یعنی جو سب کچھ لبے لباب کہتے ہیں کیا، وہ یہی ہے کہ آپ کی ریاست شدید خطرے میں ہے، آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ شدید خطرے میں ہیں. میں نے بہت عرصے سے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ، اگرچہ طالبان سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں، میں یہی کہتا تھا جو ریکارڈ پر ہیں یوٹیوب پہ ہیں، کہ ہر صورت میں افغان جو ہیں انڈین ٹروپس کو وہاں لانا، بوٹ لانا چاہتے ہیں سرزمین، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، آلریڈی اس وقت وہاں موجود ہیں. اوکے، لیکن یہ ہماری انٹیلیجنس مکمل فیلئر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈین کہاں کہاں ہیں. ورنہ یہ کیا نام ہے، وزیرستان کے ٹیررسٹوں کے اوپر بم مارنے کی بجائے وہاں مارو. لیکن آپ لوگ ہیں ہی مادر چوت، آپ کا کوئی کام پازیٹیو نہیں ہے. آپ 100 سال تک افغانوں کے ساتھ لگے رہے، آپ ان کی مینٹیلٹی کو ریڈ نہیں کر سکے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ افغان ہمارے دشمن ہیں کہ دوست ہیں. آپ دشمنوں کو دوست کے طور پر پیش کرتے رہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے کہ وہ آپ کے فوجیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں ان کے سروں کے ساتھ. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی نہیں سمجھی گئیں. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو طالبان آج پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں، وہ پالیسی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ڈیمیج دے دیں گے، لیکن اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ افغانستان کو ہوگا، اور بہت زیادہ ہوگا اس کا نقصان. دیکھیے افغان کبھی بھی اپنی غلطی کو وہ کبھی قبول نہیں کرتے. ان کے پاس ایک آیا ہوا ہے پاکستان پر ڈال دیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے کیا بولتے ہیں الزامات کو، جھوٹے من گھڑت الزامات کو آ کے رد نہیں کرتے، اپنا بیانیہ نہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو یہ تو سوشل میڈیا ہے کہ مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں کرتا ہوں. تو یہ سلسلہ جو ہے اب بند ہونا چاہیے. ہمارے آفیشلز کو آ کے کہنا چاہیے بھئی آپ ہمیں ٹیررسٹ کنٹری کہتے ہیں. اوکے، فقیر ایپی آپ نے پیدا کیے، آپ نے یعنی پوری ڈیٹیل جو میں بتا بھی چکا ہوں، یہ تو آفیشلی پاکستان کو آ کے ان کا جواب دینا چاہیے نا، دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ دیکھیے ریالٹی یہ ہے. اوکے،
کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ کنٹری ہیں، جبکہ یہ ان کی پوری تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر انٹرفیرنس بھی کیا اور ٹیررزم بھی کیا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی انہوں نے بس اغوا کر لی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ کیسے انہوں نے وہ آرمی پبلک اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا؟ خواد کا آپریشن تھا یار، آئی نو دیٹ، یعنی ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا تھا۔ تو بہرحال یہ کیونکہ ہمارے ادھر کو سارے بونگے نے مادر چوت دا ڈیم کیئر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس زہریلے پروپوگنڈے کا جو ہے کوئی مؤثر جواب دے سکے، اور اس لیے وہ پوری دنیا میں جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں، پاکستان کے سفارتخانے پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس ان کا کوئی رد نہیں ہے۔ آپ صرف یہ جی وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اسلامی، ہم اسلامی ملک ہیں، اور یہ اور وہ ایسے نہیں ہوتی چیزیں۔ تو یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے، اور بالکل اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کو کوئی جو پٹھانوں نسل سے کوئی لیڈر آئے، وہ پرائم منسٹر ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو، کیونکہ ہمارے پٹھان جو ہیں وہ مسلمان پاکستانی ہیں۔ اگر یہ نیلے دلے مادر چود پیپل لائک کیا نام ہے، شہباز شریف وغیرہ، یہ ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی اور، یہ نئے جو ہیں لوگ ان میں سے لائے جائیں، اور یہ جو ایک تاثر دیتے ہیں کہ یہ پنجابی ریاست ہے، یہ وہ، اس کو ختم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ نہیں ہے پنجابی ریاست، آئی نو، اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ قادیانیوں نے ہی یہ نام مشہور کر دیا ہوا کہ یہ پنجابی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، کیونکہ اس سے قادیانی ڈومینیٹڈ پاکستان کی پہچان کور ہو جاتی ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو پاکستان بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح سوچ کے ساتھ آگے جائیں، نہ کہ وہی پرانا بیانیہ۔ اور اب اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناردرن الائن اور یہ ان کے ساتھ، تو بات یہ ہے کہ ناردرن الائن بھی اگر آپ ان کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہ بھی ایز سچ پرو پاکستان نہیں ہے۔ ہاں، ایک فائدہ ان کا ہو سکتا ہے، اگر وہ وہاں آئیں پاور میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ لائن کو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈیورنگ لائن کا مسئلہ ختم ہو، یہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کے پرو پاکستانی نہیں ہوں گے۔ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے اچھے یعنی تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ یہ تو تاثر یار، یہ حکومت کا فرض تھا پاکستان کی، آج سے 30-40 سال پہلے جو پروپوگنڈا شروع کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، ایسی حکومت رکھنا چاہتا ہے افغانستان کے اندر جو جیسے پاکستان کہے ایسے ہندوستان سے نئی تعلقات رہو، یہ بھی ایک من گھڑت سا پروپوگنڈا ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بھئی ہمارا، ہاں ہم یہی کہتے ہیں جی آپ اپنے آزاد ہیں اپنی پالیسی بنانے میں، لیکن یہ ہے کہ ہوسٹائل فورسز کو آپ زیادہ نزدیک نہ ہوں کہ وہ آلریڈی ہماری ان سے جنگیں شنگیں ہوئی ہیں، لیکن آپ اچھے تعلقات رکھیں، تجارت کریں، جو بھی مرضی کریں۔ جب مسئلہ سیکیورٹی کے اوپر آئے گا تو پھر آپ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت یا آپ کا خطہ جو ہے ہمارے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے نہ ہو، آپ بالکل ہندوؤں کے ساتھ ملیں جلیں، جو کرتا ہے کریں، لیکن اس شرط پہ نہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی محاذ بنا جائے۔ تو لیکن افغانوں کے پاس یہ بھی بہانہ آ گیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمیں انڈر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، نہ ہی کوئی، یہ صرف اور صرف پیٹ سے چھوڑتے رہتے ہیں آ کے بہت زیادہ بیشنگ اور یہ اور وہ، ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیے طالبان کے پہلے دور میں بھی ہندوستان کے ساتھ ان کے لنکس تھے، اور باقی ساری حکومتیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، ظاہر شاہ کے وقت سے بھی لے کے انہوں نے
پولیٹیکلی اور مطلب سپورٹ اور اتحادی جو ہے وہ ان کے بنے رہے ہیں. پاکستان کو سینڈوچ بنانے کے اوپر نہ آئیں تو جہاں جس سے جی چاہتا ہے کریں. لیکن باہر طور یہ ایکسٹریم پر جا کے جو ہے الزامات لگاتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارے ملک کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے. یار یہ آپ کا ملک آپ کہتے ہیں کہ جی 5,000 سالہ پرانا تاریخ ہے. پاکستان تو 70 سال پرانی اسٹیٹ ہے. آپ کب سپر پاور تھے کہ پاکستان نے آ کے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر دیا اور آپ کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمیشہ سے آپ کمزور رہے ہیں. کیونکہ یہی تو وجہ تھی کہ جو بھی آتا تھا آپ کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا. وہ ٹھیک ہے آپ گریلا وار فیئر کر کے یہ وہ کیونکہ وہ بھی ٹرین کی وجہ سے. لیکن اگین آپ اس کیپیسٹی میں تو کبھی بھی نہیں رہے تھے. وہ رشین آئے ہیں انہوں نے 5 دے کے اوپر آپ ایک رات کے اندر بہت بڑا علاقہ آپ سے چھین لیا کیونکہ آپ دفاعی طور پہ کمزور رہے ہیں. یہ پاکستان کی فارمیشن سے پہلے کی باتیں ہیں. پھر وہاں فارس نے 1830s میں کوئی ہرات کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اس کو مطلب ظاہر ہے کہ بہت سارا علاقہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا. یہ تو انگریز تھے کہ انگریز آپ کی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے ایرانیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ قبضہ نہیں ختم کرتے تو ہم آپ کے وہ کوئی خلیج فارس میں کوئی جزیرہ ہے وہاں قبضہ کر لیں گے. اس سے وہ ایرانیوں نے جو ہے ہرات کو چھوڑ دیا. ورنہ افغانستان کتنا ہونا تھا. غزنی قندھار اور کابل کے ارد گرد کا علاقہ یہ سارا ہونا تھا. اور یہ تاجکستان اور یہ ہرات اور یہ فیض آباد اور یہ سارے یہ تو ایران کے پاس چلے جاتے یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوتی. یعنی آج کا جو نقشہ ہے افغانوں کا وہ یقین مانے وہ انگریزوں کی مدد کی وجہ سے یہ نقشہ بنا ہوا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان انگریزوں نے بنایا ہے. انگریز تو کبھی بھی پاکستان کے لیے جا کے جنگ نہیں کی. آپ کے لیے تو کرتے رہے ہیں یار. تو اس لیے آپ اپنی تاریخ کو ہی مس کر کے صرف اور صرف تعصب کی بنیاد کے اوپر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. دیکھیے آپ یہ بھی سوچیں کہ یہ صرف 25 کروڑ پاکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 25-30 کروڑ ہندوستان کے مسلمان بھی ہیں. اوکے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کو کمزور کر کے ہندوستان اگر غالب بھی آ گیا تو نسل کشی ہوگی مسلمانوں کی. وہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے بعد وہ آپ کی طرف آئیں گے. تو یہ آپ کی دفاعی لائن ہے پاکستان. آپ اس کو کمزور نہ کرو. نہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کوئی اللہ کی بھی تو ذات ہے نا. آپ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. بہتر مستقبل کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی پرانی روش چھوڑیں. مانیں کہ پاکستان ایک ملک ہے. مانیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی فورس ہے جو صہیونیت کو یا گریٹر اسرائیل کو بننے سے روک سکتی ہے. تو یہ زمینی حقائق ہیں. تعصب کو ختم کریں اور ہم صرف اور صرف امت کے کانسیپٹ کے اوپر ہی قائم رہیں. لیکن نہیں آپ ہوتے, مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہو. میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں. آپ کو تو اپنی نیشنلزم کی زیادہ ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہیں پھر تانے بھی دیتے ہیں یہ وہ. ہندوستان نے کئی بار حملے کیے. ہم نے اپنا ملک چھوڑ کے تو ایران میں یا افغانستان میں پناہ نہیں لی. رشین آئے تو آپ نے 15 ملین اور پاپولیشن تھی نا. 5-6 ادھر آگے 5-6 ادھر چلے گئے. اور اگر پاکستان نے آپ کو الاؤ نہ کیا ہوتا, بیسز نہ دی ہوتی گریلا ٹریننگ کی یا وار کی یہ وہ, تو ظاہر ہے کہ آپ لڑ بھی نہیں سکتے تھے. اگرچہ پاکستانیوں نے بھی آپ کے لیے جنگیں کی ہیں. آپ کے لیے یوتھ جو ہے پاکستان کی جو رضاکار جا کے وہاں رشین کے خلاف آپ کی سرزمین کو کے لیے انہوں نے بھی اپنی جانیں دیں. آج تک تو آپ نے کبھی اس کو بھی نہیں مانا. کبھی اس کو بھی نہیں مانا.
اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تو یہ چیزیں اب ختم کرنی ہوں گی. پاکستان قائم رہے گا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا, لیکن انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. آپ اپنی پالیسیز میں ان کو ریکنسیڈر کرو, یہی ایک اچھی چیز ہے. اور ہاں, یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے جی یہ پی ٹی آئی والوں نے ہمارے ساتھ مل کے جہاد کیا, یہ بھی سارا ڈرامہ ہے. سو پی ٹی آئی کی زائنسٹ نے بنائی ہوئی, آپ کو بھی زائنسٹ نے بنایا ہوا ہے. کہاں کا جہاد, کہاں کی اسلام دوستی؟ زائنسٹ کے انٹرسٹ کے لیے آپ مسلمانوں کو مارتے ہو. تو آج بھی وقت ہے کہ امت کے کانسیپٹ پر ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہے. اگر کر سکتے ہو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اللہ کی جو حکمت ہے اس کے آگے کسی دوسرے کی حکمت نہیں چل سکتی. بہرحال جی, یہ موجودہ اس کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے. اس کے پیچھے یہودی لوبی ہے, اس کے پیچھے انڈیا ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے, اس کے پیچھے اور باطل قوتیں بھی ہیں جو طالبان کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں. ان کا ہدف پاکستان کو دنیا کے نقشے سے غائب کر کے پاکستان واحد اسلامی ملک پاکستان جس کے پاس کچھ دفاعی اثاثے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اوکے, اب یہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. یہی نچوڑ ہے, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ استعمال کریں گے وہ پشتون نیشنلزم کا, بلوچ نیشنلزم کا نام استعمال ضرور کریں گے, لیکن ان کا اس سے بڑھ کر یہودیوں کو یا امریکہ کو کیا ہے کسی کی نیشنلزم سے. ہاں, اگر پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان پاکستان کے ایٹمی اثاثوں میں, یہی ان کا ہدف ہے اور کوئی نہیں. نہ تو ان کا افغانستانیوں کی فلاح بہبود کا کوئی تصور ہے, نہ پٹھانوں کی, نہ پنجابیوں کی. وہ اپنے ہدف میں جو ہے وہ بہت پکے ہیں, اپنے ارادوں میں بہت پکے ہیں, اور وہ طالبان کے اوپر انہوں نے پوری انویسٹمنٹ کی ہے, اور مستقبل میں اور بھی کریں گے. بش کیا نام ہے اس کا, ٹرمپ آئے گا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اور برا ہوگا. اور اس سے پہلے آپ کے پاس چاند ایک دن ہیں بیفور وہ ٹرمپ آئے. آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اٹ ول بی ٹو لیٹ. یہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے کتنے ٹارگٹ ہیں. چائنا اور یہ ساری چیزیں, اس کے پروگرام, ان کو سب کو سبوتاج کر کے ہندوستان اور یہودیوں کے انٹرسٹ کے لیے یہ افغان جو ہیں آپ کے اوپر لٹکتی تلوار ہیں. صرف یہ سوچیں کہ ان کا ہدف کیا ہے. ہدف یہ پاکستان کے اثاثے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں.